کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت شہزادی سرخ کبوتر میں کیسے بدل گئی اور کون اسے واپس انسان بنا سکتا ہے؟ یہ جادوئی کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بلند پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام لال قلعہ تھا۔ وہاں کے بادشاہ کا نام فرید تھا اور ان کی بیٹی شہزادی روبی نام کی تھی۔ روبی 17 سال کی تھی اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت مہربان تھی۔ روبی کو پرندوں سے بہت پیار تھا۔ محل کے باغ میں اس نے پرندوں کے لیے خاص گھر بنائے تھے۔ وہ خود ان کو دانہ ڈالتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی۔ روبی، تم ان پرندوں سے زیادہ محبت کرتی ہو، ملکہ ہنستے ہوئے کہتی۔ امی، یہ بے زبان ہے، انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، روبی کہتی۔ ایک دن پڑوسی ملک سے ایک جادوگرنی آئی۔ اس کا نام ظلمہ تھا اور وہ بہت بدکار تھی۔ اس کی بیٹی بھی تھی جو بدصورت اور سخت مزاج تھی۔ ظلمہ نے بادشاہ سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے شہزادے عدنان سے ہو۔ بادشاہ نے انکار کر دیا۔ میرا بیٹا خود اپنی شریک حیات کا انتخاب کرے گا۔ ظلمہ غصے سے بھڑک اٹھی، تم نے میری توہین کی ہے، میں بدلہ لوں گی۔ اس رات جب روبی باغ میں پرندوں کو دانہ دے رہی تھی، ظلمہ وہاں آئی۔ تمہیں پرندوں سے اتنی محبت ہے نا، تو خود پرندہ بن جاؤ، ظلمہ نے چیخ کر کہا۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی لہرائی اور روبی پر ایک جادو کر دیا۔ اچانک روبی کی جسم سے سرخ روشنی نکلی، اس کے ہاتھ پروں میں بدلنے لگے، اس کا منہ چونچ بن گیا اور وہ چھوٹی ہوتی گئی۔ نہیں، روبی چیخنا چاہتی تھی لیکن اب وہ بول نہیں سکتی تھی۔ ظلمہ ہنسی، اب تم ایک سرخ کبوتر ہو، جب تک کوئی تمہاری اصلی قیمت نہیں پہچانے گا تب تک تم انسان نہیں بن سکو گی، اور ہاں، تمہاری یادداشت بھی جاتی رہے گی، تم بھول جاؤ گی کہ تم شہزادی تھیں۔ یہ کہہ کر ظلمہ غائب ہو گئی۔ روبی اب ایک خوبصورت سرخ کبوتر تھی۔ اس کے پر چمکدار سرخ تھے، آنکھیں ہیرے کی طرح چمکتی تھیں، لیکن دھیرے دھیرے اس کی یادیں دھندلی ہونے لگیں۔ وہ بھولنے لگی کہ وہ کون تھیں۔ صبح جب محل میں لوگوں کو پتہ چلا کہ روبی غائب ہو گئی ہے تو سب پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے تمام سلطنت میں تلاش کرائی لیکن روبی کہیں نہیں ملی۔ ادھر سرخ کبوتر روبی جنگل میں پرندوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اب اسے کچھ یاد نہیں تھا، نہ محل، نہ والدین، نہ اپنا نام، لیکن ایک چیز باقی رہی، اس کا نیک دل۔ جنگل میں سرخ کبوتر دوسرے پرندوں کی مدد کرتا۔ اگر کوئی چھوٹا پرندہ بھوکا ہوتا تو سرخ کبوتر اپنا دانہ بانٹ دیتا، اگر کوئی زخمی ہوتا تو اس کی دیکھ بھال کرتا۔ جنگل کے پرندے حیران تھے، یہ سرخ کبوتر کوئی عام پرندہ نہیں ہے، اس میں کچھ خاص ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ جادوئی کہانی پسند آ رہی ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کئی مہینے گزر گئے۔ شہزادہ عدنان اپنی بہن کو تلاش کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ ایک دن وہ اسی جنگل میں آیا جہاں سرخ کبوتر رہتا تھا۔ عدنان نے ایک خوبصورت سرخ کبوتر کو دیکھا۔ کتنا خوبصورت پرندہ ہے! سرخ کبوتر عدنان کے قریب آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ عدنان کو دیکھ کر سرخ کبوتر کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی، کوئی یاد، کوئی احساس۔ عدنان نے سرخ کبوتر کو اپنے ہاتھ پر بٹھایا۔ تم میری بہن روبی کی یاد دلاتے ہو، اس کو بھی پرندوں سے بہت محبت تھی۔ سرخ کبوتر نے عدنان کی آنکھوں میں دیکھا، کچھ جانا پہچانا تھا۔ عدنان نے فیصلہ کیا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، تم محل میں رہو گے۔ سرخ کبوتر محل میں آ گیا۔ جب ملکہ اور بادشاہ نے اسے دیکھا تو انہیں عجیب سا احساس ہوا۔ یہ پرندہ روبی کی طرح لگتا ہے، ملکہ نے کہا۔ سرخ کبوتر کو روبی کے کمرے میں رکھا گیا۔ جیسے ہی کبوتر نے کمرہ دیکھا، اس کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی۔ یہ جگہ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ ایک رات سرخ کبوتر نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اسے باغ نظر آیا، وہی باغ جہاں پرندوں کے گھر تھے۔ اچانک کچھ یادیں واپس آنے لگی، دھندلی سی لیکن آ رہی تھیں۔ اگلے دن محل میں ایک تقریب تھی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی روبی کا پتہ بتائے گا اسے بہت بڑا انعام ملے گا۔ تقریب میں ظلمہ بھی آئی۔ اس نے سرخ کبوتر کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ تو روبی ہے، ظلمہ نے سوچا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس نے پھر جادو کرنے کی کوشش کی کہ سرخ کبوتر کو ہمیشہ کے لیے پرندہ بنا دے، لیکن ایک بوڑھا درویش وہاں آیا۔ رکو! سب حیران ہوئے۔ درویش نے کہا، یہ جادوگرنی ظلمہ ہے، اسی نے شہزادی روبی کو سرخ کبوتر بنایا تھا۔ ظلمہ بھاگنے لگی لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ درویش نے کہا، روبی کو واپس انسان بنانے کا صرف ایک راستہ ہے۔ جو شخص اس سرخ کبوتر کی اصلی قیمت پہچانے، نہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بلکہ اس کی نیکی دیکھ کر، وہی جادو توڑ سکتا ہے۔ عدنان آگے آیا۔ میں نے اس پرندے کو جنگل میں دیکھا تھا، یہ دوسرے پرندوں کی مدد کرتا تھا، اپنا کھانا بانٹتا تھا۔ میں نے اسے اس لیے نہیں لایا کہ یہ خوبصورت ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں نیکی ہے،
बिल्कुल मेरी बहन रूबी की तरह। जैसे ही अदनान ने ये कहा, सुर्ख कबूतर से रोशनी निकलने शुरू हो गई। पूरा हॉल रोशनी से भर गया। जब रोशनी कम हुई तो सब ने देखा सुर्ख कबूतर की जगह शहजादी रूबी खड़ी थी। रूबी! मलिका चीखी और उसे गले लगा लिया। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू थे। रूबी ने अदनान को देखा, भैया आपने मुझे बचा लिया, आपने मेरी असली कीमत पहचानी। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी दिल को लगी है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जुल्मा को सज़ा दी गई, उसकी तमाम जादुई ताकतें छीन ली गईं। रूबी ने कहा, मैं परिंदा थी लेकिन मैंने सीखा कि नेकी कभी नहीं जाती। मैं सब कुछ भूल गई थी लेकिन मेरा नेक दिल बाकी रहा। उस दिन के बाद रूबी ने महल के बाग में एक बहुत बड़ा परिंदों का घर बनवाया। उसका नाम सुर्ख कबूतर का घर रखा गया। ये उन दिनों की याद है जब मैं खुद एक परिंदा थी। साल गुजरते गए। रूबी की शादी एक नेक दिल शहजादे से हुई, लेकिन उसने कभी परिंदों की देखभाल नहीं छोड़ी। आज भी लाल किले में सुर्ख कबूतर आते हैं और लोग कहते हैं कि ये रूबी को सलाम करने आते हैं, उस शहजादी को जो एक बार खुद सुर्ख कबूतर थी। हमारी असली पहचान हमारी नेकी है, न हमारी शक्ल। चाहे हम किसी भी हालत में हों, हमारा नेक दिल हमेशा बाकी रहता है। दूसरों की मदद करना कभी बेकार नहीं जाता। यही नेकी एक दिन हमारी मदद करती है। और सबसे अहम, किसी की कद्र उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके अच्छे किरदार से करें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको सुर्ख कबूतर बन गई शहजादी की ये जादुई कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद जादुई और सबक आमोज़ कहानियाँ दिखते रहें। अगली कहानी में मिलते हैं।